بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 70,000 لوگ بغیر عذاب و حساب کے جنتی بننے کی پیشنگوئی یا خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے اس مجلس میں ان کی صفتیں نہیں بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا وہ کشش انداز تھا کہ حاضرین اور طلباء اور امت کے جو لوگ ہیں ان میں شوق اور طلب پیدا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جستجو پیدا ہو جائے، بندہ کہے کہ مجھے بتائیں اس مسئلے کا کیا حل ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ جب وہ مانگے گا پھر سنے گا تو وہ توجہ سے سنے گا، ورنہ آپ بڑی قاعدے کی باتیں، اصولوں کی باتیں، فائدے کی باتیں لوگوں کے بن مانگے آپ ان کے سامنے بیان کریں گے تو لوگ توجہ نہیں کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین میں توجہ کو برقرار رکھنے کے مختلف طریقے اپنایا کرتے تھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں رکھے جائیں گے تو ترازو میں بے تحاشا وزن ان کا ہو جائے گا۔ پہلے آپ نے فائدے بتائے، لوگ متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں بھی وہی انداز آپ نے اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70,000 بغیر عذاب کے حساب کے جنت میں جائیں گے، اور آپ یہ کہہ کے گھر چلے گئے۔ لوگ اندازہ لگاتے رہے کون ہوں گے کون ہوں گے، گویا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنا نام ان میں شامل کرا لیں۔ جب ان کی دلچسپی بن گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا بات ہو رہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہم تو اسی مسئلے میں بحث و تمہیز کر رہے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ اب تو یہ جملہ نقش ہو گیا۔ آپ نے 4 صفتیں بیان کی۔ پہلی صفت ہے لا یسترقون، وہ استرقا نہیں کرتے۔ رقیہ کا معنی ہے دم کرنا، اور استرقا کا معنی ہے دم کا مطالبہ کرنا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے دم تو ذرا کر دیں، میرے پیٹ میں تکلیف ہے، آپ دم تو مجھے کر دیں۔ کسی مخلوق کے پاس جا کر اس سے التجا کرنا کہ آپ مجھ پر پڑھائی کریں تاکہ میری یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ مطالبہ کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیونکہ اللہ کو اچھا یہ لگتا ہے کہ بندے کا کل انحصار اللہ پر، سارا بھروسہ اور تعلق اللہ کے ساتھ ہو۔ پڑھنے والے نے جو پڑھنا ہے آپ وہی پڑھ لیں، جو پڑھنے والے نے پڑھنا ہے آپ وہی پڑھ لیں۔ اگر اس کے پڑھنے سے 10 دن بعد فائدہ ہوگا، آپ خود پڑھیں گے تو 10 منٹوں کے اندر فائدہ ہو جائے گا۔ آپ خود پڑھیں گے تو جلد فائدہ ہو جائے گا۔ شریعت اسلامیہ حتیٰ کہ یہاں تک بھی پسند نہیں کرتی کہ اس معاملے میں بھی بندہ بندے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ جب راستے دیے ہیں، معوذات سکھائی ہیں، فاتحہ سکھائی ہے، سورہ بقرہ سکھائی ہے، اول آخر رکوع سکھایا ہے، سورہ مومنون سورہ جن سکھائی ہے، آخری قل سکھایا ہے، قل یا ایھا الکافرون سکھایا ہے،
سورہ حشر کی آخری آیات سکھائی ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی عامل ہیں اور جتنے مسائل کے لیے جو کچھ پڑھتے ہیں انہی کے اندر رہ کر پڑھتے ہیں۔ تو وہ قرآن جو اللہ رب العزت نے سب کو دیا ہے آپ کے پاس موجود ہے، پھر آپ کسی کے پاس جا کر مطالبہ کریں، اگرچہ جائز ہے، حرج نہیں ہے۔ جاتے تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطالبہ بھی کرتے تھے، مطالبے پر آپ دم بھی کر دیتے تھے، لیکن آپ اس سے اونچے درجے پر چلے جائیں، آپ اس سے اونچے درجے پر چلے جائیں، آپ کو اجر و ثواب بھی اونچے درجے کا ملے۔ آپ کسی کے پاس التجا لے کر نہ جائیں کہ مجھ پر دم کریں، گویا اگر آپ نے خود اپنے آپ پر دم کیا آپ کا نام 69,000 سے نہیں کٹے۔ اگر کسی نے بن مطالبے کے آپ پر دم کر دیا تب بھی آپ کا نام نہیں کٹے گا۔ آپ نے کسی پر اس کے مطالبے کے بغیر دم کر دیا تب بھی آپ کا نام نہیں کٹے گا۔ 70,000 میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آج کے بعد کسی سے یہ درخواست نہ کریں کہ مجھ پر دم کر دو، اس سے کہیں مجھے سکھا دو، مجھے بتا دو، میں کہاں سے پڑھوں، میں کیسے پڑھوں، کوئی حرج نہیں۔ پڑھیں آپ خود، گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ دم کرنا ہو تو آپ خود کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ مفاد ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بیمار کی تیمارداری کے لیے آپ تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہے بغیر ہی اس پر دم شروع کر دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کی برکت سے مریض شفا یاب ہو جاتا۔ اور بھائیوں بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھے، حفاظت میں رکھے، مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ جن گھروں میں، جن افراد میں، جن لوگوں میں، جن بھائیوں بیٹیوں میں، جن بزرگوں میں یہ اس نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا فائنل مسئلہ اس وقت حل ہوتا ہے جب وہ خود دم کرتے ہیں۔ جب وہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں تو وہ اٹھائے پھرتے ہیں، وہ بے قرار رہتے ہیں اور دن رات کا سکون نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ خود جب ایک طریقہ ہے اسے اپنا لیتے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ فاتحہ شفا ہے، معوذات شفا ہیں، آخری کل شفا ہے، یہ سورہ بقرہ اول آخر رکوع، یہ سب ماشاءاللہ شفا کا ذریعہ ہے۔ بچاؤ کے لیے آیت الکرسی سے اچھی کوئی شے نہیں ہے۔ بس رہنمائی لے لیں اور خود پڑھیں، کوئی خاص مخصوص طریقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی الگ سے مستقل طریقہ متعین نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم دور جاہلیت میں مختلف امراض کے لیے دم کیا کرتے تھے، شفا بھی ہو جاتی تھی۔ اب اسلام آ گیا ہے تو اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا عارضوا علیہ رقاکم، تم اپنے دم مجھے سناؤ، اپنی عبارتیں مجھے سناؤ، کیا پڑھتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، لفظ ٹھیک تھے، جملے ٹھیک تھے، دعائیں اللہ سے تھیں، عربی زبان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس بالرقا ما لم یکن شرکن، ایسا دم جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع، کوئی اپنے مسلمان بھائی کو نفع دے سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اسے نفع دے دے۔ معوذات پڑھیں، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، سورۃ البقرہ گھر میں پڑھیں، سنیں کثرت کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ سنیں، آیت الکرسی کو ورد کے طور پر رکھیں۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس میں اصل میں زیادہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ شیاطین بندے کو کنفیوز اور نفسیاتی کر دیتے ہیں اور اسے گھبراہٹ کا، خوف کا شکار کر دیتے ہیں۔ بندہ ہو ٹھیک چکا ہوتا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ میں اب بھی بیمار ہوں،
اب وہ خوف کی وجہ سے بہت ساری چیزیں محسوس کرتا ہے، جیسے ہی وہ ریلیکس ہوتا ہے مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بھلا کس کی طاقت ہے کہ اللہ کے کلام کا مقابلہ کر سکے؟ کسی کی طاقت نہیں۔ اس میں 3 شرطیں ہیں۔ دم آپ جب کریں اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر بار پر، اپنے دوست و احباب پر، 3 شرطیں ہیں۔ عربی زبان کی عبارت ہو، اللہ سے دعائیں ہوں، اللہ کے اسماء و صفات ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جو مسنون دعائیں ہیں قرآن کی، حدیث کی، اسے انہیں پڑھیں عربی زبان، اپنی زبان کے منتر نہ پڑھیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے دم کراتے ہیں یا خود کرتے ہیں تو انحصار اس پر نہ کریں، ڈپینڈ اس پر نہ کریں۔ یہ ذہن نہ رکھیں کہ بس فلاں عامل آ گیا ہے، اس نے پھونکا مارنا ہے، ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عامل نہ ہوا، خدا ہو گیا، اس پر اعتبار نہ کریں، انحصار اللہ پر کریں۔ شفا جب اللہ چاہے گا اللہ دے گا، مسئلہ وہاں سے حل ہونا ہے۔ ان ذرائع سے مسئلہ حل نہیں ہونا، ان ذرائع میں اللہ برکت ڈال دے تو حل ہو جاتا ہے۔ یہ مانگتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں، یہ منت کرتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، آرڈر اللہ کیا کرتا ہے، حکم اللہ کیا کرتا ہے، فائدہ اللہ دیا کرتا ہے۔ واضح ہے ایک بات یہ، دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے دعائیں جو ہیں ان میں جو الفاظ، جو عبارتیں ہوں وہ مفہوم ہوں، سمجھ آنے والی ہوں، غیر مفہوم عبارتیں نہ ہوں۔ تکلف کے جوڑ جو ہمارے یہاں بنائے جاتے ہیں، ایک ایک حرف لے کر اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ساری کافی بعض لوگوں نے اکٹھی کر دی ہیں، ان سب کو ملا کر ایک غیر مفہوم نوعیت کا لفظ پڑھا جاتا ہے۔ نہیں، دم دعا ہے، اللہ سے کی جاتی ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کیا جاتا ہے، اپنی محتاجی کا اظہار کیا جاتا ہے، اللہ کی کبریائی اور عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کے حضور منت کی جاتی ہے، جتنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آپ اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، بالآخر اللہ اپنا رحمت فرما دیتا ہے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور یقیناً حل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی مرض ایسا نہیں آیا جس کا علاج قرآن پاک کے ذریعے نہ ہو سکتا، کوئی ایسا مرض قیامت تک نہیں آئے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے قرآن کو اتارا، اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے، اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو شفا نصیب فرماتا ہے، اللہ مومنوں کو شفا نصیب فرماتا ہے، اور کافروں کو اسی کے ذریعے اللہ نقصان کا شکار کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، ہمیں عجیب و غریب معاملات دیکھتے ہیں، بندہ پڑھتا ہے اور پڑھنے سے مسلمان کو، مریض کو سکون مل جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جبکہ جو شیطان اسے تنگ کر رہا تھا، جب وہ پڑھتا رہتا ہے، یا شیطان توبہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، یا وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ جل جاتا ہے۔ قرآن ایک ہی ہے، آواز ایک ہے، پڑھنے والا ایک ہے، ایک کو شفا مل رہی ہے، دوسرے کو اسی سے تکلیف ہو رہی ہے، اسی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے پہلی بات جس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، ہم الذین لا یسترقون، مطالبہ دم نہ کرو، حد الامکان کوشش کرو۔ اللہ محفوظ فرمائے بعض دفعہ بے چینی کی، بے قراری کی، اضطراب کی ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو ایسی صورتحال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دم کا مطالبہ بھی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، لیکن بس یہ ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ان 70,000 کے جو شمار ہے اس شمار میں یہ بندہ نہیں آئے گا اس ضابطے کے مطابق۔ باقی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، باقی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حد الامکان کوشش کریں کہ اپنی اولادوں کو اذکار سکھا دیں، اپنے گھر بار کو دم سکھا دیں اور کیا۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ولا یتطیرون، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، توہم پرستی کا شکار نہیں۔ توہم پرستی، تطیر طیر سے ہے، طیر پرندے کو کہتے ہیں۔ دور جاہلیت کے لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا
کہ ایک فلاں پرندہ منحوس ہے، الو منحوس ہے جیسے کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، یہ بھی دور جاہلیت کے بت پرستوں کی باقیات میں سے ہے۔ وہ بیچارہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی تسبیح کرنے والا پرندہ ہے، اور ہم نے اسے بدنام کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ منحوس ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیدا ہونے سے بہت پہلے اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر لکھ چھوڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن نطفہ رہتا ہے، 40 دن علقہ، 40 دن نطفہ، 120 دن پورے ہو جاتے ہیں، فرشتے کو اللہ بھیجتا ہے، فرشتہ اس کی عمر لکھتا ہے، رزق لکھتا ہے، خوش قسمتی بدقسمتی لکھتا ہے، اور کہاں اس کی موت ہے وہ لکھتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کی کہ یہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ہم بعد میں آئے، ہمارے متعلق فیصلے اللہ نے پہلے کر۔ اب اللہ کے فیصلے جو کیے ہوئے ہوں ان فیصلوں کو الو کی طرف منسوخ کرنا، مکان کی طرف منسوخ کرنا، دکان کی طرف منسوخ کرنا، سودے کی طرف منسوخ کرنا، قوم کی طرف منسوخ کرنا، وطن علاقے کی طرف منسوخ کرنا، فلاں جگہ بھاری ہے، فلاں دکان بھاری ہے، فلاں سودا راس نہیں آیا، فلاں ادھار کا گاہک آ گیا ہے، سارا دن منحوس رہے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ سارے دور جاہلیت کے بت پرستوں کے نظریات تھے، توہم پرستی کے۔ اس سارے کا حل یہ ہے کہ آپ کا پورا اعتماد تقدیر پر ہو۔ تقدیر پر ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ آپ نے فرمایا تجھے تسلی ہونی چاہیے، جو نقصان تجھے پہنچا ہے وہ ٹل نہیں سکتا تھا، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا تھا وہ پہنچنا ہی پہنچنا تھا، اور جو تجھ سے چوک گیا ہے وہ تجھے پہنچنا ہی نہیں تھا۔ کسی کی کاریگری اور مہارت نہیں ہے، کسی کی نظر کرم نہیں ہے اللہ کے سوا، وہ تجھے نہیں پہنچنا تھا، چاہے ساری دنیا کوشش کر لے۔ تقدیر پر ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ معاملات کو کسی شے کے ساتھ منسوخ نہ کریں۔ سورہ یاسین میں انبیاء کا آیا ہے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ۔ نبی آیا انکار کیا، دوسرا آیا انکار کیا، تیسرا آیا انکار کیا۔ حالات بدل گئے، امن و امان کا مسئلہ بن گیا، اختلاف کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس سارے پر تبصرہ کیا، انہوں نے کہا یہ جب سے آئے ہیں انہی کی نحوست سے قوم آپس میں لڑ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا طائرکم معکم طائرکم عند اللہ، تمہاری قسمتیں اللہ طے کرتا ہے، تمہاری قسمتیں اللہ طے کرتا ہے، ہمارے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں ہے، جو اللہ نے لکھا تھا وہی ہونا ہے، جو اللہ نے لکھا تھا وہی ہونا ہے۔ آپ کو بر وقت بتا دیا جاتا ہے کہ آپ فلاں مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں یہ پڑھیں، فلاں وبا سے بچنا چاہتے ہیں یہ پڑھیں، آپ پڑھیں، اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے گا۔ رب تقدیر میں جو معلق تقدیر ہے اس میں آپ کی دعاؤں کی برکت سے تبدیلیاں فرما دیتا ہے۔ حدیبیہ کے میدان میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا موسم خراب ہوا، بوندا باندھی ہوئی بارش ہوئی، لوگوں نے کہا فلاں ستارہ فلاں مقام پر تھا، ہم نے اندازہ کر لیا تھا بارش تو آج آئے ہی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پرانے ساتھیوں نے کہا جو عقیدے کی بنیادیں سمجھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، اللہ نے بارش دے دی ہے، رب نہ نازل کرتا تو بارش نہ اترتی۔ صبح ہوئی وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کے جملے بتائے گئے، کچھ نے یہ کہا کچھ نے یہ کہا۔ آپ نے درس دیا، آپ نے فرمایا جانتے ہو رب نے رات کیا فرمایا؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا رب نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی، میرے بندوں میں سے بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے۔ کیا وضاحت ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا اما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے، وہ اللہ پر ایمان کی حالت میں اس نے صبح کی، اور کافروں اور ستاروں کی تاثیر سے انکار کی حالت میں صبح۔ اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، مطرنا بنوع کذا بنوع کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، اس کا ایمان ستاروں پر، اس کا ایمان ستاروں پر ہے۔ تو حالات کو چیزوں کی طرف، مخلوق کی طرف، پرندوں کی طرف، بلی کتے کوے کی طرف، الوؤں کی طرف منسوب نہ کیا کریں۔ حالات اللہ کے قبضے میں ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے پھیر دیتا ہے، ویسے پھیر دیتا ہے۔
اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کو ٹھیک رکھے. یہ 2 شرطیں ہو گئی، 2 بچ گئی ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات.